جو اس وقت ملکی صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے، اور حکومت جو کچھ اقدام کر رہی ہے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے نام پر، وہ جمہوریت کے اعتبار سے، آئین کی بالادستی کے اعتبار سے انتہائی شرمناک ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف نے اگر کوئی احتجاج رکھا ہے تو یہ ان کا آئینی جمہوری حق ہے، اور حکومت کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ ہمیشہ سے جمہوری معاشروں میں یہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز کہ جو مظاہرہ کرنے والوں کی طرف سے خراب ہے تو اس کی نشاندہی ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کنٹینروں سے پورے شہر کو نہیں، پورے صوبے کو بند کر دیں۔ 2 دن سے زائد ہو گئے ہیں اس وقت، اسلام آباد کے عوام اس وقت محصور ہیں، اور اب یہ صورتحال ہے کہ لاہور کو بھی انہوں نے بالکل بند کر دیا ہے، اور عملاً کنٹینروں کی نظر کر دیا ہے پورے صوبے کو۔ آنا جانا بند ہو گیا ہے، موٹر ویز بند ہو گئی ہیں، جی ٹی روڈ پہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، شہروں کے اندر لوگ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے۔ بیماروں کا کیا حال ہوگا؟ کسی کو کوئی پریشانی اور ایمرجنسی ہو جائے وہ کیا کرے؟ کتنے لوگوں کی فلائٹس کینسل ہو گئیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جس اذیت کا شکار پاکستان کے عوام ہیں، اس میں حکومت نے انہیں مبتلا کیا ہے۔ میں خود اسلام آباد میں تھا، اور پہلے تو خود اسلام آباد میں جب ہمیں مختلف ملاقاتوں کے لیے نکلنا پڑا تو انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جب ہم واپس آنے کے لیے وہاں سے چلے ہیں تو بس گھومتے ہی رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح سے مختلف شہروں اور دیہاتوں اور گاؤں گوٹ سے گزر کر ہم کسی طرح لاہور پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ پہلے فیصل آباد کا جلسہ ہوا، اور پھر فیصل آباد سے یہاں آنے میں مشکلات ہوئی۔ فیصل آباد میں تو کوئی احتجاج بھی نہیں تھا۔ تو آپ اس سے حکومت کی بوکھلاہٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس طرح کی چیز کہ ہم 245 کے تحت فوج کے حوالے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جس وقت کانفرنس منعقد ہو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنا آئینی حق استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فوج کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کرنا، اور اس طرح سے کھڑا کرنا کہ جس کے نتیجے میں عوام اور فوج کے درمیان تفریق پیدا ہو، نفرتیں پیدا ہوں، تو اس سے کس کو فائدہ ہے؟ کیا حکومت کو اس سے فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر حکومت کے چند لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس کے نتیجے میں ان کو مزید کچھ مراحت مل جائیں گی، لیکن نہ حکومت کا اس میں کوئی فائدہ ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا فائدہ ہے، نہ فوج کا فائدہ ہے، نہ قوم کا فائدہ ہے۔ لہٰذا ہمارا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ اس ساری سچویشن کو نارملائز کیا جائے۔ مظاہرین کے اوپر آنسو گیس کے شیل پھینکنا، کنٹینروں سے بند کر دینا، لوگوں کو تنگ کرنا، پورا صوبہ جام کر دینا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو ماشاء اللہ میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا۔ مشرف صاحب کے زمانے میں ایمرجنسی لگائی انہوں نے، اور اس کے خلاف تحریک چلی، اور اس تحریک میں بھی گرفتاریاں ضرور ہوتی تھیں، کچھ نہ کچھ سلسلہ ہوتا تھا، لیکن یہ سچویشن نہیں تھی جو سچویشن اس وقت نام نہاد جمہوری حکومت میں ہے۔ حکومت کو تو ویسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی جمہوری اور اخلاقی پوزیشن کیا ہے۔ فارم 47 کی بنیاد پر اکثر لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی سچویشن میں کہ جب پوری دنیا میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے، ایسی سچویشن میں کہ جب غزہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں 43,000 لوگ شہید کر دیے گئے ایک سال میں، تو ایسی سچویشن میں تو ہمیں جو ہم ماضی میں کرتے رہے وہ رول ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہی ملک میں لوگوں کی آوازیں بند کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا میں فوری طور پر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سچویشن کو نارمل کریں۔ جو پارٹی بھی جہاں جلسہ کرنا چاہتی ہے اس کا آئینی جمہوری حق ہے، اور اس حق کو ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ استعمال کرے۔ مارجنلائز کرنا اور اپنی مرضی سے اس طرح سے کاروائیاں کرنا اور پھر کروڑوں انسانوں کو پریشان کرنا، حکومت کے پاس اختیار ہے، حکومت کے پاس طاقت ہے، تو حکومت ہی کو یہ چاہیے کہ وہ صورتحال کو بہتر بنائے، اور یہاں پر جمہوری اور شخصی آزادیاں ہونی چاہیے۔